اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہوا ہے کہ مولانا، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ بار بار قسم کو کھاتا ہوں اور قسم پر عمل نہیں کرتا، قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیوں قسم توڑتا ہوں؟ اور اگر ہم نے قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وہ انسان جو بار بار قسم کھاتا ہے اور قسم کو توڑ دیتا ہے، یہ انسان ایسا ہے کہ اس کا ارادہ بہت ہی ضعیف و کمزور ہے، اور جس طریقے سے اس کا ارادہ ضعیف و کمزور ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے۔ چونکہ قسم کھا کر جو اس نے قسم کو توڑا ہے، یہ نہ اپنی اہمیت سمجھتا ہے، نہ قسم کی اہمیت کو سمجھتا ہے، نہ اس چیز اور اس ذات کی اہمیت کو سمجھتا ہے جس کی قسم اس نے کھائی ہے۔ لہٰذا قسم کھا کر توڑ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ارادوں کا بڑا کمزور ہے، اور جس طریقے سے انسان اپنے ارادوں کا کمزور ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان اور اس کی معرفت بھی ضعیف ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ارادوں کو مضبوط کریں۔ انسان کا ارادہ اگر مضبوط ہوتا ہے تو انسان کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں نہ کوئی انسان فقیر پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی انسان وزیر اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی ہمت کے اعتبار سے، اپنے ارادوں کے اعتبار سے بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ جس کا ارادہ اور جس کی ہمت ضعیف و کمزور ہو، وہ انسان تہ میں رہ جاتا ہے، زمین نشین رہ جاتا ہے۔ لیکن جو ہمتوں کا بلند ہو، ارادوں کا مضبوط ہو، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا کہ ہمت بلنددار کے مردان روزگار، ہمت بلنددار کے مردان روزگار، با ہمت بلند بجائی رسیدیان۔ یعنی اے انسان، تو اپنی ہمت کو بلند رکھ۔ چونکہ ہمت اگر بلند ہے، ارادے بلند ہیں، تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہمت بلندار کے مردان روزگار، چونکہ جو اس دنیا کے بڑے لوگ ہیں، روزگار کے بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے بلند مقامات تک پہنچے ہیں۔ جو انسان ارادے کا ضعیف ہے، ہمت کا کمزور ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا قسم کھا کر توڑنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان ارادوں کا کمزور ہے اور کم ہمتی کا وجود اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کریں تاکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات پر عمل کریں کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ چیز معقول اور منطقی ہو۔ یعنی ہم نے مثلاً ارادہ کیا اس بات کا، یا قسم کھائی اس بات کی کہ ہم نماز شب پڑھیں گے، یہ ارادہ معقول اور منطقی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو منطقی اعتبار سے منظم کریں۔ ایسی چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالیں جو ہماری توان سے باہر ہے۔ اگر ہم نے ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالا جو ہماری توان سے باہر ہے، تو ہمیشہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی، ہمارے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ ایک اور اہم چیز جو ہمارے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے مشکلات کے مقابلے میں مقاوم ہونا۔ وہ لوگ
جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ارادوں کے مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی قسموں کو نبھا لے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ارادوں کے کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مشکلات سے بھاگنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں وہ مضبوط ارادوں کے مالک نہیں ہوتے۔ اب یہ سوال کا دوسرا جز تھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ دیکھیے، قسم دو قسم کی ہے، ایک قسم قسم سوری ہے اور ایک قسم قسم شرعی ہے۔ قسم سوری یعنی جو ظاہراً قسم ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ قسم نہیں ہے۔ مثلا ہم نے کہا قسم حضرت عباس علیہ السلام کی، یہ کام میں انجام دوں گا۔ قسم خانہ کعبہ کی، قسم بیت المقدس کی، یہ کام میں انجام دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، یہ قسم ایسی ہے جس کو قسم سوری کہتے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا چونکہ ہم نے اس ذات کی توہین کی جس کی ہم نے قسم کھائی تھی، لیکن اس قسم کی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ قسم جو قسم شرعی ہے اور جس کا کفارہ شرعی اعتبار سے انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، وہ قسم ہے نام اللہ کی، یا اللہ کی اس صفت کی قسم کھائی جائے جو ذات خدا سے مخصوص ہے۔ مثلا میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز شب ہر شب پڑھوں گا، اس کے بعد میں نے عمدن نماز شب کو نہیں پڑھا، تو اس صورت میں ہمارے لیے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یا ہم نے اس طریقے سے قسم کھائی، یعنی اللہ کی صفات کی مثال میں بیان کر رہا ہوں، ہم نے قسم اس طریقے سے کھائی کہ قسم ہے خالق مطلق کی کہ میں ہر روز اسکول جاؤں گا، اور میں نے قسم کو توڑ دیا، چونکہ خالق مطلق ہونا یہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اسی سے مخصوص ہے، لہٰذا اس کا بھی کفارہ ہے۔ لہٰذا خلاصے کے طور پہ میں عرض کروں، اگر انسان نے اللہ کی قسم کھائی یا اللہ کی مخصوص صفتوں کی قسم کھائی اور قسم پر عمل نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو، 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس دے، کپڑا پہنائے۔ اور اگر وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس پہنائے، تو اس کو چاہیے 3 دن برابر پے در پے روزوں کو رکھے۔ لہٰذا قسم کا کفارہ یہ ہوا کہ اگر انسان نے قسم شرعی کو توڑا تو اس کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا دے یا ان کو کپڑا دے، اور اگر اس بات پہ قادر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 روز پے در پے روزوں کو رکھے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو مضبوط ارادوں کا مالک بنا، ہم اگر قسم کھائیں تو اس کو نبھانے کی صلاحیت ہم کو عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔